اب وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے حضرت سیدہ کو امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی ایک رابطے میں جو ہے وہ جوڑا ہے. اب یہ ہمارے لیے درس ہے کہ رسول خدا جب اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ رشتہ ہے تو بی بی کیا فرماتی ہیں, اور وہیں پر ہم فوراً دیکھیں پیرالل ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی کیا تعلیم کر رہے ہیں کہ کیا ہماری بیٹی اس طرح سوچتی ہے جیسے اسلام کہتا ہے کہ نہیں. یہ اسلامی لائف سٹائل ہے. ہم جس لائف سٹائل کو فالو کر رہے ہیں اصل وہ ویسٹرن لائف سٹائل ہے. چاہے ہم ظاہر میں اوپر سے اپنے آپ کو جتنا مسلمان بنا لیں, سب بنا لیں, اصل اسٹرکچر آج جو سوسائٹی میں پرابلم ہوئی ہے وہ کیا ہے, وہ جس سے شادی کرنی ہے وہ کرتا کیا ہے, کام کتنا کرتا ہے, کماتا کتنا ہے, یہ ہے وہ ہے. جبکہ کیا اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضروری ہے, خوب اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن کیا یہ فرسٹ رول ہے شادی کے لیے یا نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں نکاح کرو, خدا فضل و کرم کرے گا, مگر خدا کی بات پہ یقین نہیں ہے ہمیں کہ خدا فضل کرے گا, نہیں, پہلے سے ہو. قرآن کی بات پہ ہمیں تھوڑی یقین ہے, وہ ہم قرآن کو پڑھتے تو یقین ہوگا, قرآن پہ ایمان لائیں گے تو یقین ہوگا. خود پروردگار قرآن اور باقی روایت حدیث میں ہوتا ہے کہ خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے ہم سے, مگر ہمیں آخرت کا وعدہ نہیں کیا خدا نے کہ خود اپنے عمل لے کے آؤ, اپنی چیزوں کو خود وہاں پہنچاؤ. لیکن ہم جس کا وعدہ کیا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور جس کا وعدہ نہیں کیا اس کی ہم فکر ہی نہیں. اب جہاں جب رسول خدا اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں کہ یہ رشتہ ہے, تو بی بی کیا فرماتی ہے, کہتی ہے اللہ اور اس کا رسول اگر راضی ہے میں راضی ہوں. یعنی رضایت اللہ, رضایت الہی, اللہ راضی ہے, رسول راضی ہے, میں راضی ہوں. یہاں ہم کیسے ہیں, کیا ہم راضی ہیں؟ کیا ہم شادی کے لیے دونوں طرف, چاہے وہ لڑکی کی ہو چاہے وہ لڑکے کی ہو, کیا ہم وہ جو پیرامیٹرز دیکھتے ہیں, وہ جو معیار دیکھتے ہیں, وہ دین ہے یا نہیں ہے؟ دین دیکھتے ہیں, آخرت دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہے, یہ لڑکی کیا سوچتی ہے, یہ دنیا کے بارے میں کیا سوچتی ہے, مقصد کیا ہے. اچھی بات ہے کہ آپ کا زندگی کا موٹیو کیا تھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو سکے, لیکن کیا یہ جو مقصد ہے یہ صرف دنیا ہے یا آخرت بھی ہے اس کے اندر کہیں, یا اولاد کی پرورش بھی ہے, یا ایک اولاد کو اتنا بڑا کر کر امام زمانہ کی خدمت میں دینا لکھا ہوا ہے ہمارے مقصد میں یا نہیں ہے؟ خوب یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی اسلامی لائف سٹائل سے بہت دور ہیں. ہم نے خود اپنا ایک لائف سٹائل ارینج کیا ہوا ہے, اور پھر ظاہر اس میں مشکلات ہو رہی ہیں, پریشانیاں. جس چیز کی ابتدا اسلام کے احکام سے نہ ہو اس کا اختتام بھی الہی نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا. ابتدا اگر گناہ سے ہو رہی ہے, ابتدا اگر اسراف سے ہو رہا ہے, ابتدائی ہدف ہی دنیا ہے, تو آخرت پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کیا امید رکھیں گے؟ آج کل جو طلاق کا ریشیو سوسائٹی کے اندر ہمارے ہو گیا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. یعنی کچھ ایسی جگہ میں گیا تو 6 منتھ سے زیادہ, 6 مہینے سے زیادہ فیملی بانڈنگ چل نہیں رہی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ تعلیمات حضرت سیدہ ہے, یہ تعلیمات مولا کائنات ہے. دعا تو ہم اتنی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مولا کے ساتھ ہے, ہمیں مولا ہماری قبر میں آئے, بی بی سیدہ ہماری شفاعت کریں. اور زندگی میں کہاں ہے امام؟ زندگی میں بی بی کہاں ہے؟ نہیں, زندگی ہم اپنی گزاریں گے, شادی ہم اپنی مرضی سے کریں گے. پوسٹ منگنی فنکشن, پھر اس کے بعد پھر مہندی, پھر یہ, پھر وہ, پھر کپڑے, پھر اتنا, پھر وہ. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ لیں, لیکن ہر چیز کو ایک انتہا اور ایک چیز کے اندر رکھیں. لیکن کیوں کہ نہیں ہے عزیزان محترم, یہ پہلا درس ہے. اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر بی بی آ کر کیا کہتی ہیں مولا کائنات, کہ بہتر ہے کہ ہم رات کو خدا کی عبادت میں گزاریں. اور یہاں
ہمارے ہاں تو میک اپ اور یہ سب اتنا ہوتا ہے کہ نماز ہی واجب ہی قضا واجب ہی انسان کو نہیں واجب پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اصل پریشانی ہے کہ انسان جب شادی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی شادی کر رہا ہے یا جو اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے یا کوئی لڑکا جوان شادی کر رہا ہے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, فجر کی نماز قضا تو نہیں ہوگی ان سارے معاملات میں, کیا فکر ہے اس کی؟ جب احکام الہی کو انسان توجہ نہ دے گا تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں امام زمانہ نہیں آتے. کیسے آئیں گے؟ کہاں آئیں؟ کس کے پاس آئیں؟ 11 امام آئے تو تھے, کیا ہوا؟ کوئی زندان میں, کوئی غربت میں, کوئی جوانی میں شہید ہو گئے. وہ نہیں آئے گا جب تک ہم لوگ خود صحیح نہیں ہوں گے. ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے عزیزان محترم. مولا کائنات حضرت سیدہ رات کو عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے ویسی عبادت جیسی انہوں نے کی, بہرحال 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھ سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں انسان. یہ باتیں بہت بڑی باتیں یا بہت کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں. یہ بات آسان ہے لیکن ہم مس کر گئے اپنی زندگی سے, کیونکہ ہم تربیت نہیں دے رہے. میں نہیں تربیت دے رہا اپنی بیٹی کو. میں اپنی بیٹی کو بڑا ایسے کر رہا ہوں کہ بس وہ یہ سوچے, اس کے ذہن میں یہی ہے. اور پھر میڈیا جو ہے وہ ویسے اتنا کام کر رہا ہے, ٹی وی, ڈرامے, یہ ساری چیزیں بہرحال جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں ایک فکشن کریکٹرز ہیں. ہر لڑکی چاہتی ہے کوئی شہزادہ آئے اس کے لیے, اور ہر لڑکا بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی شہزادی آئے, اور جیسے وہ چاہے ویسی زندگی ہو. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اصل سے فلموں میں ہوتا ہے یہ سب. ریئلٹی میں زندگی کچھ اور ہے. لیکن کیونکہ ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو سوف کے کہ اگر ذرا سی بات اوپر نیچے ہوتی ہے تو ختم. اور پھر ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ مہر, پھر جہیز. وہ مولا کائنات کی زندگی میں کیا جہیز تھا؟ حق کے مہر کیا تھا؟ نہیں مولانا صاحب وہ بیٹی سیکیور نہیں ہوتی ہے آپ, یعنی آپ پیسے سے سیکیور کریں گے بیٹی کو؟ پیسہ سیکیورٹی دے گا؟ کتنا پیسہ دے گا؟ وہ لاکھوں روپے دے, زندگی برباد ہو جائے, کیا سیکیورٹی ہے؟ رشتے مضبوط ہونے چاہیے. دیندار لڑکے کا انتخاب کریں, خوف خدا رکھتا ہو. عزیزان محترم یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ہم اتنا جو حضرت سیدہ کو فالو کر رہے ہیں, جو ان کی زندگی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اگر ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی بیٹیوں کی تربیت ویسی نہیں کر رہے تو کل ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ ان کی گودوں میں پلنے والے بچے امام زمانہ کا ساتھ دیں گے؟ کیسے ساتھ دیں گے؟ کربلا میں جو بچے خیموں میں رات کو انتظار کر رہے تھے کہ میں پہلے قربان ہوں وقت کے امام پر, ہے ہمارے ہم اپنے بچے ایسے. میں خود, مجھے کسی نے کہا مولانا صاحب دعا کریں. میں نے کہا کیا؟ مولانا صاحب اللہ نے 4 بیٹے دے. میں نے کہا اچھی بات ہے, اللہ آپ کو 4 بیٹے دے. ہاں, تاکہ میں امام زمانہ کو دے سکوں. میں نے کہا پہلے خود تو امام کے ہو جائیں, بچے تو بعد میں ہوں گے, پہلے خود تو ہوں. خود نہیں ہونا, بچوں کو امام زمانہ کے پاس بھیج رہا ہے. خود ہو. جب آپ خود اپنے آپ کو تیار کریں گے. اچھا بچہ خود بخود دیکھ رہا ہے باپ اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے, بچہ خود دیکھ رہا ہے باپ کا اخلاق بہن بھائیوں سے کیسا ہے, بچہ خود دیکھ رہا ہے باپ ہمسایوں کے بارے میں پریشان ہے, بچہ خود دیکھ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ باپ کا رویہ کیسا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. بچہ خود دیکھ رہا ہے کہ باپ دادا کا احترام کیسے کرتے ہیں. یہ لائف سٹائل ہے اسلامی. جب آپ خود اپنے کردار میں ان چیزوں کو ڈھالیں گے, چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی. اصل سب سے پہلی ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے. ہم دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, یہ صحیح ہو جائے, وہ صحیح ہو جائے. امام یہی کہتے ہیں پہلے تم صحیح ہو جاؤ, میں آ جاؤں گا. اصل جو خود صحیح ہو جائے وہ ظہور کا انتظار نہیں کرے گا. جو خود صحیح ہے وہ ظہور کے اندر زندہ رہ رہا ہے, ظہور میں زندہ ہے.
جو بڑے بڑے علماء یا کوئی شخص جو نیک آدمی یا چاہے بزنس مین ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ جوان ہو، ایسے سے جوان ہے اصل ویسے زندہ ہیں جیسے امام کی ظہور میں زندگی گزار رہے ہیں. مگر میں امام کو نہیں دیکھ سکتا، امام تو مجھے دیکھ سکتے ہیں، مگر کیا مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں؟ امام دیکھ رہے ہیں، امام ہر جگہ ہوتے ہیں. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے.